ایک دفعہ امریکہ گئے جنید اور میں، ہمارے ساتھ دو لڑکے تھے وہیں کے، نیو یارک کے، انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور منہ پہ ایک تالا سا لگایا ہوتا جو داڑھی یہ نہیں لگاتے ایسے، وہ لگایا تھا اور یہیں کی کیپ الٹی کی تھی۔ جب امریکن آفرز نے ان کو دیکھا انہوں نے کہا what the hell you guys doing here، ایسا ڈانٹا وہ ڈر گئے، میں اور جنید بھی گھبرا گئے۔ جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی تو کہا are you okay guys why are you here، انہوں نے ہم سے سوال، جنید نے کہا بھائی ہم فنگر پرنٹ سے، انہوں نے کہا follow us، اندر کمرے میں لے گئے، وہاں بٹھایا، کافی کھولی، کہا تم کیوں آئے؟ جنید نے میرا تعارف کرایا، میں نے جنید کا کرایا، انہیں نیٹ کے ہمارے نام دیکھے، ہم سے پونا گھنٹہ اسلام سنا ہے۔ میرے پیارو اللہ محبت ڈالیں گے لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اگر جو بھی نیک عمل کرے گا، آج ہم ماشاءاللہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اے سی لگا دیں بغیر بجلی کے تو بتاؤ اے سی کیا کرے گا میرے پیارو؟ آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے، ہمارا مسئلہ ہے ہم ماشاءاللہ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی ہسپتال بنا رہا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی۔ اگر ہم یہ قرآن سے سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمیں حیات طیبہ دے گا۔ اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا رچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود بتایا، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ مومن کا ان میں 4 صفات ہوتی ہیں، اللہ پہ پورا ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہوتی ہے۔ نمبر 3 جو بھی حالات آ جائیں ان چیزوں سے ہٹتے نہیں، نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ نمبر 4 یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن ہیں، یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں۔ یہ 4 کام مسلمان کر لے۔ پہلا کام کیا کر لے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے پیارو؟ میں مکے میں ایک مصلی میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ، امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھ کے کہا سعید بھائی یہ 300-400 حاجی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، سلام پھرتی ادھر آ جائیے گا، ہم سنتیں بعد میں 15 منٹ بات کر لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے، پیچھے 3-4 صفحے ابھی آخری رکعت میں تھی، ایک دم ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے، اعلان کر دیں کس کا ہے۔ امام صاحب مجھے ذرا دیکھ کے ذرا بوکھلا سے گئے تھے، ایکسائٹڈ تھے، تو بجائے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 4 صفحے نماز میں ہیں، ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی، میں مائک میں اعلان کیا بھائی کسی کا آئی فون ملا ہے جس کا ہے بتا دے۔ تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ اگلی 2 صفحے رکوع میں تھی، ساری رکوع میں، انہوں نے رکوع میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں، تو رکوع میں بھی آئی فون جیب چیک کرتے ہیں، یار پیسے ہو ہاں کارڈ پڑے ہیں نا، یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا یار وہ 10,000 روپے، ہاں شکر ہے، زبان اللہ بول رہی ہے، ہاتھ جیبیں چیک کریں۔ ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں، آپ سچ بتائیں، اللہ اکبر کیا اللہ نکل گیا کہیں اور کھوپڑی گھوم گئی، ایسے کھوپڑی گھوم۔ میں اپنی اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھائی مجھ سے نماز سے پہلے انڈے ڈبل روٹی نہ منگایا کرو، کیونکہ آخری سجدے میں انڈے ڈبل روٹی جاتا تھا۔ ہماری نماز پتہ نہیں کن کن چیزیں پڑھی ہے، اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چلتا۔ آج ہم بتا دیں اللہ، آج کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، لیکن یہ یاد ہے کہ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری کی تھی، وہ ایک بال یاد ہے، لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے۔ ہم کس سے ٹھیک ہے یار؟ DIG سے دوستی ہو جائے، یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے، MNA صاحب سے دوستی ہو جائے، ناظم سے دوستی ہو جائے، ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں، اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے۔ اور میرے پیارو سچ بتا دوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے۔ جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کنفرم، آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے۔ آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کر چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا۔ یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا؟ جنید جمشید، ابھی ہم چترال میں تھے، تقریباً 10 دن ساتھ رہے، اتنی کوالٹیز تھیں اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا،
میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے، ساتھ لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں. میں تو فوراً کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے، میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار، ہمیں سونے دو یار، اللہ کے بندے ان کو جاؤ کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا. تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آئی، صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھی، تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے، وہ آپ کا بڑا فین ملنا چاہتا ہے. میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار، تمہارا دماغ خراب ہے. میں نے اچھا میں نے یوں کیا نا، جنید نے یوں دیکھا. جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا، اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا تو یہ آپ مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار، سونے دو. میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو. وہ آ گیا. جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش، میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا. میں کہا ہندو آیا. میں کہا کیا بات ہے؟ کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں، آپ نے یہ. میں کہا خاک تو فین ہے، تو ہندو ہے مسلمان، تو مسلمان ہوگا کلمہ پڑھا. وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. تھوڑی سی ہم نے نیند قبول قربان کی. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں، وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں. میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی، 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا. میں کہا چلو یار سونے دو. میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے؟ کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں 5 سے. میں کہا بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیار. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق. دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا، اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیار. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیار. ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں، شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا میرے پیاروں. جنید کی کوالٹی تھی، جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف. یہ میرے پیاروں اللہ، یہ جو دل ہے نا، یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے. آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے. میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، قارون کا یقین. میرے پاس طاقت آ جائے گی، قوم عاد کا یقین تھا. میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں، قوم سمود کا یقین تھا. میری چیزوں کی کثرت ہو جائے، قوم نوح کا غلط یقین تھا. میں عہدوں میں آ جاؤں، یہ فرعون و نمرود کا یقین تھا. اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں، یہ قوم سبا کا یقین تھا. میں تجارت ٹھیک کر لوں، قوم شعیب کا یقین تھا. میرے پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا. اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا، مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا، اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت دی. اگر ہم نے مال کمایا صحیح، اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عزت دی. اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے، ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا. تو پہلی چیز میرے پیاروں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، مخلوق کی فکر نہ کریں. لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے. ایک بچہ دبئی جا رہا تھا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں دبئی جا رہا ہوں. میں کہا کہاں ٹھہرو گے؟ کہا میری خالہ ان کے پاس ٹھہروں گا. میں کہا دیجیے خالہ نہیں. کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں، میرے بڑے دوست ہیں، ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ؟ کہا سعید بھائی میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، پیسے ہیں، میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی؟ کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر، پہلے پیناڈول، پھر یہ اینٹی بایوٹک، پھر ڈاکٹر کا برین ٹیومر ہے، اب مسلح نکال لیا، اللہ تو ہی رہ گیا، باقی تو سب نے جواب دیا. میرے پیاروں پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے، جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. ایک اعرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی. کہا اٹھو، ڈرے ڈرے لگائی. اے محمد اٹھو، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا، اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی تو بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے پیاروں آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے، جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا
کہ 40 दिन जन्नत की ज़िंदगी इब्राहिम सलाम ने आग में गुजारी है। मेरे प्यारो, जिस चीज़ से हम यकीन निकालेंगे, माल से यकीन निकालेंगे, अल्लाह माल की इबादत से निकालेगा। ये जो 16-16 घंटे रोज़ाना माल की इबादत करें, माल के शर से बचाएगा जो हमारे मालों के पीछे चोर डाकू लगे हुए, और माल को ऐसा मुसख्खर करेगा जैसे सहाबा के लिए मुसख्खर किया। हम डिग्री से अपने यकीन को निकालेंगे, अल्लाह डिग्री को मुसख्खर करेगा। हम जिस चीज़ से यकीन निकाल, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं एज अ क्रिकेटर आपको बता रहा हूँ, जो बैट्समैन पिच के यकीन को निकालता था, पिच सारा दिन उसके लिए ऐसा जन्नत शॉटें मारता था, और जो पिच से डरता था सारा दिन पिच इसके लिए शर बच जाती थी। ये जितने ग्रेट प्लेयर्स हैं ना, ये कहते थे पिच से कुछ नहीं होता, बॉलर से कुछ नहीं होता, बॉल से कुछ नहीं होता, वेदर से कुछ नहीं होता। जब ये हर चीज़ का इनकार करते थे, अल्लाह इन सबको मुसख्खर कर देता था। ये हमने ग्रेट प्लेयर्स को मैंने 15 साल देखा, ये किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते इसको हैं कि हर इलाहा को हटा दो, एक अल्लाह को अपना इलाहा बना लो, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है मेरे प्यारो जो किसी सबब की मोहताज नहीं। वो बग़ैर मौसम के मरियम अलैहिस्सलाम को फल खिला सकती है, वो बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकती है, वो बग़ैर बाप के जो है ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकती है, वो बग़ैर तिजारत के काम काज के 40 साल वादी तीम में इस मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को खाना खिला सकती है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से दस्तरखान उतार सकती है, वो मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रख सकती है। मेरे प्यारो, पहला काम अल्लाह कह रहे हैं मेरे से मामला ठीक करो। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह ने रोका हुजूर को, कहा मुझसे सुनो, इनसे कह दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ये तुमसे पूछने में इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनको मेरे नबी कह दीजिए फत्तबिऊनी, ये आपकी 100% कॉपी करें। फत्तबिऊनी कहते हैं बाल भी हुजूर वाले, शक्ल भी हुजूर वाली, लिबास भी हुजूर वाले, नाखून कैसे काटने हैं इस उंगली से शुरू करने हैं, करते 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 इस उंगली में आना है थम में, फिर आखिर में थम। सुन्नत तरीके से नाखून काटना, सुन्नत लिबास, सुन्नत शक्ल। क्योंकि मेरे प्यारो अल्लाह कह रहे हैं इत्तबा, आप जाके अरबी में देखें किसको कहते हैं। इत्तबा कहते हैं ऐसे सहाबा बैठे, नबी तो नया आता था, उसको पता नहीं चलता था नबी कौन है, वो आके पूछता था ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद। आज मेरे प्यारो हम सब, हमारी हैयत अलग, हमारी मकसद अलग, हमारे अखलाक पता नहीं कहाँ गए में। जब तक हम हुजूर की कॉपी नहीं करेंगे, अल्लाह आगे क्या कह रहे हैं, अगर ये फत्तबिऊनी पे आ गए तो मैं क्या करूंगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करूंगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, इनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। आज 95% मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करते। एक बकरी है, उसके यहाँ छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, बकरी हलाल हो गई। और एक बकरी दूसरी है, उसके यहाँ छुरी चलाई, कुरान पूरा पढ़ दिया, बकरी हलाल होगी या हराम होगी। जरा सी छुरी हटाई, उसके एक बकरी में से सुन्नत निकाल दी, अल्लाह के नबी का तरीका निकाल दिया, बकरी हराम हो गई। मेरे प्यारो, हमारी औरतें कितनी सुन्नतें छोड़ी हैं। मैंने चैलेंज किया 7000 बच्चों को, 7000 बच्चों, आपको सवाल नहीं करूंगा, 7000 बच्चों को चैलेंज किया, मुझे बताओ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहर के बाद क्या करते थे। 7000 बच्चे फेल टोटली, एक कह रहा है कैलुल्ला करते थे, एक कुछ कह रहा है, 7000 बच्चे नहीं पता नबी क्या करते। मैंने एक बड़ा मजमा, 700 का मजमा उनसे पूछा, इल्म वाले थे, पढ़े लिखे, दीन का इल्म यानी पढ़े लिखे। मैंने पूछा बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में 10 साल क्या किया, टोटल फेल, उनको कुछ नहीं पता था। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो मेरे नबी की इत्तबा करेगा उससे मोहब्बत करूंगा। मेरे प्यारो, जो नबी की इत्तबा, उहद में क्या हुआ था, 10 सहाबा से एक गलती हुई, इज्तिहादी, गुनाह नहीं किया, गलती, कि हुजूर ने कहा था जब तक मैं ना कह दूं उहद का पहाड़ ना छोड़ना। उन्होंने माल गनीमत, जो सबसे पाकीज़ा माल होता है, देखिए अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद और दौड़ गए, भाग गए, वो माल गनीमत लूटने गए, वो जगह हुजूर के हुक्म के बगैर छोड़ी। 70 सहाबा शहीद हुए, सैयद शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु शहीद हुए, हुजूर के दांत शहीद हुए। एक हुजूर का हुक्म छोड़ा, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज इज्तिमाई तौर पे हुजूर की जिंदगी उम्मत को पता ही नहीं। मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर की प्यारी बेटी हैं, वो आई कि अब्बा जान आपके पास खादिम है, खादिम है, मुझे दे दें, मेरे हाथ देखें, मेरी शक्ल देखें, मेरा क्या हाल हुआ है, मेरे घर में खादिम दे दें, मेरी मदद करेंगे। अली अल्लाह के रास्ते में होते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। हुजूर ने क्या किया, खादिम दिए। आपने कहा फातिमा मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू चाहती है तुझे खादिम दूं या तुझे कुछ और चीज दूं? एक खजाना निकला है, वो अर्श से निकला है,
کہ ابا جان مجھے خادم نہ دیں خزانہ دیں، اللہ کے نبی نے عمل بتایا، ساتھ خادم کیوں نہیں دیے کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتی۔ پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں، کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل آیا، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے، چھو منتر نہیں کیا، پھو چل جا پھو چاہے دبئی جا چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا، ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو، عمل بتایا عمل۔ ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ایک درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ۔ وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، فقر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیارو، ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ پا۔ اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے، دیکھیں ایک حکم صحابہ سے چھوٹا، حضور کا، اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا جو تمہارے نبی تم کو کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سورہ نور میں کہہ رہے ہیں اے مردوں، مومن مردوں نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو، اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ آج کتنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے میرے پیاروں۔ حضور کی بیویاں ہیں ہماری مائیں، اور سامنے صحابہ ہیں جو حضور کی بیویوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ اندر چلی جاؤ۔ عبداللہ بن مخدوم آ رہے رضی اللہ عنہ، کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، کہا تم لوگ نابینا تھوڑی۔ میرے پیارو عورت کو مرد دیکھنا حرام ہے، مرد کو عورت کو دیکھنا حرام ہے، بس وہی حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے۔ آج 99% مرد اور عورت اس حکم کو پورا نہیں کر رہے۔ میرے پیارو کبھی بھی سورہ فاتحہ اثر نہیں کری، اور یاد رکھ لیجئے سب سے زیادہ موت پہ کلمہ ان لوگوں کو چھنتا ہے جو نامحرم عورتوں اور مردوں کو دیکھ۔ میرے پیارو میں کیونکہ اس فیلڈ سے گزر کے آ رہا ہوں جہاں دعوت تھی، جہاں عورتیں زیادہ تھی مرد کم تھے، میں اس فیلڈ سے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی اس بات کا کہ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے۔ سارا دن قرآن پڑھتا رہے، ایک آیت اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ شیطان اس کو قرآن سے جہنم میں لے کے جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر تعداد کو جہنم میں لے جاتا ہے، کثیر کو جنت میں۔ میرے پیارو جب تک ان آنکھوں کو حرام سے نہیں روکیں گے، تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں، جاؤ 2 مہینے گزارو۔ جب میں پہلی دفعہ تبلیغ میں نکلا 4 مہینے کے لیے، میں نے 4 مہینے عورت کی شکل، میں نے عورت کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے مجھے کیا دیکھا۔ یہاں تو ایک فون آ جائے کسی، میں کل پرسوں کو میں نے غلطی سے نمبر اٹھا لیا، اس لڑکی نے ایسا ہیلو کہا ہے میری 3 دن کھوپڑی گھومی رہے، کیونکہ میں نے تو ایسا ہیلو گھر میں سنا نہیں، کیونکہ بیویاں تو ایسا ہیلو شوہروں سے کرتی نہیں۔ شوہر کا فون آ جائے کیا بات ہے کیوں فون کیا، اور کوئی نام ہے ہیلو بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آئے نا کافی پئیں، شوہر کافی مالے تو مار ہی جاتی کافی۔ یہی ہمارا حال ہے کہ بیوی کہہ دے ہیلو تو اس کو تڑی لگاتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس کہہ دے ہیلو تو ایسا میٹھا ہیلو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے پیارو ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ اور گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ کہ گناہ جب چھوٹے گا جب کلمہ اخلاص والا ہوگا۔ کلمہ اخلاص کیا ہے؟ اس کو حرام کام سے روکے۔ تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، دوسری چیز نبی کی اتباع، آخری تیسری چیز کیا؟ اس پہ ڈٹے رہنا، جو حالات ہیں ہم ڈٹے رہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی اس سے کہہ دیجیے آپ کا راستہ یہ کون سا راستہ؟ یہ نہیں یہ نہیں یہ راستہ ہے، ھذہ سبیلی، یہی آپ کا راستہ کیا ہے؟ ادعو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی راستہ ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو میرے پیارو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں اللہ نے کام دیا کیا؟ فاتبعونی، اور فاتبعونی کیا ہے؟ ادعو اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج کتنے مسلمان عورتیں مرد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی؟ ہمارے جو جاننے والی عورتیں ہیں وہ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ آؤ بھائی لون آئی ہے نہیں جنید جمشید کی، آؤ فلاں کی، وہ لوگوں کو کپڑوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے مرد لوگوں کو موبائلوں کی دعوت، ارے تم نے آئی فون 7 دیکھا ہے، تم نے سیمسنگ 8 دیکھا ہے، 9 دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کو موبائلوں کی طرف بلاتے ہیں، پراپرٹیوں کی دعوت دیتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کھل گیا ہے، فیز 9 سے جڑ گیا ہے، گھنٹوں اس کی دعوت دیتے ہیں، کپڑوں کی دعوت، موبائلوں کی، گاڑیوں کی۔ لیکن میرے پیارو آج مسلمان عورت و مرد ایک دوسروں کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آج مسلمانوں سے کام چھٹ گیا، اور جو مسلمان عورت اور مرد لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا،
पक्की बात बता रहा हूँ, शैतान इसको अपनी तरफ बुलाएगा। میرے عزیز بھائی اور دوستو، انسان پوری زندگی اپنے بہت سے معاملات درست کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر کاروبار خراب ہو جائے تو فوراً فکر شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عزیز سے ناراضی ہو جائے تو صلح کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر نوکری خطرے میں پڑ جائے تو دن رات ایک کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی طاقتور انسان سے تعلق خراب ہو جائے تو اسے دوبارہ بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، اس تعلق کے درست ہونے پر دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس تعلق کی فکر ہم سب بہت کم کرتے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا میرا معاملہ واقعی اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا صرف میرا جسم؟ کیا میں اللہ کے حکم کو اپنی خواہش سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں؟ کہ میں گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور کیا میری زندگی واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے؟ یہ سوال بہت بڑے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں تمہیں کیا پسند تھا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے کتنے چاہنے والے تھے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا گھر کتنا بڑا تھا یا تمہارے پاس مال کتنا تھا۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا اور تم نے اپنے نبی کی اطاعت کتنی کی۔ آج دنیا میں بہت سی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، دل بے چین ہے، گھر میں سکون نہیں، دعا میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں، برکت کم ہو گئی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شاید مسئلہ حالات کا نہیں، شاید مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے دل کو سکون نہیں دے سکتی، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو آزمائشوں کے درمیان اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا بلکہ جینا بھی سکھایا ہے۔ سچ بولنا، ایمانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کا خیال، حلال روزی، پاکیزہ اخلاق، یہ سب سنت ہے۔ اگر ہم صرف دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مگر ہماری زندگی ان کی تعلیمات سے خالی ہو تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری محبت کتنی سچی ہے۔ اپنا معاملہ اللہ اور رسول سے ٹھیک کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ ہم عبادت کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ ہماری زبان بھی، ہمارا کردار بھی، ہماری کمائی بھی، ہمارے فیصلے بھی، ہمارا اخلاق بھی اور ہمارا دل بھی۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو انسان کی زندگی واقعی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس بندے کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹھیک ہو جائے اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، اللہ قبول فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت آئے، ہم چاہتے ہیں کہ مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے، کیا میں نے اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ درست کیا؟ کیا ہم نے اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کیا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ سے لینا تو چاہتے ہیں لیکن اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے۔ وہ رحمت چاہتے ہیں لیکن اطاعت نہیں، وہ جنت چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ سکون چاہتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ برکت چاہتے ہیں لیکن حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے ہر نعمت کی امید رکھیں مگر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم خود اپنے اعمال سے اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلے پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور جب یہ فاصلہ بڑھ جاتا ہے
تو دل سخت ہونے لگتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت بھی دل کو نہیں بہلاتی. نماز میں صرف ایک عادت سی ہو جاتی ہے، عادت سی بن جاتی ہے. دعا میں آنسو نہیں آتے اور عبادت میں وہ لذت باقی نہیں رہتی. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اپنے دل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی وعدہ نہیں توڑا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی تکبر نہیں کیا. جو آپ کو تکلیف دیتے تھے آپ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے. یہ اخلاق ایک مومن کی پہچان ہے. اگر ہماری زبان سخت ہے، اگر ہمارے رویے میں غرور ہے، اگر ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمیں صرف دوسروں کو نہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آئے تو ہماری خواہش پیچھے ہٹ جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے تو ہم اپنی عادت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب گناہ کا موقع ملے تو ہم یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب نیکی کا موقع ملے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے. پھر عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں رہتی، بلکہ اللہ سے محبت کا اظہار بن جاتی ہے. پھر سنت صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت بن جاتی ہے. اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی. کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، اسے دنیا کے طوفان بھی اپنے رب سے جدا نہیں کر سکتے. اگر انسان کو چاہیے کیا؟ تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا سکون، چند خوشیاں اور ایک کامیاب زندگی. مگر ہم سب دنیا سے مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ ان سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت آ جائے پھر بھی دل بے چین رہتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو اگر اس کے پاس دنیا کم بھی ہو تو تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے. اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے. اگر میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اگر میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں، چاہے میرے پاس دولت کم ہی کیوں نہ ہو. ذرا سوچو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو جائیں گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے، گھر پیچھے رہ جائیں گے، اولاد بھی دروازے تک ساتھ آئے گی پھر واپس لوٹ جائے گی، دوست بھی قبر تک چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اس وقت نہ سفارش چلے گی، نہ دنیا کی شہرت، نہ طاقت، نہ دولت. اس وقت سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں میری اطاعت کرتا تھا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرتا تھا. کامل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گناہ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ گناہ کے بعد بھی اپنے نفس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد بڑے اطمینان سے پھرتے ہیں، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے، جو ہر روز اپنے دل کو دیکھتا ہے، جو ہر رات اپنے اعمال کا حساب کرتا ہے، جو اگر کسی کا دل دکھا دے تو معافی مانگ لیتا ہے، جو اگر نماز میں کمی ہو جائے تو اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو اگر سنت پر عمل نہ کر سکے تو اگلے دن اس کی کوشش کرتا ہے
کہ میں وہ سنت پر عمل کروں، یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اس لیے آج سے عدم کرو، عہد کرو، لوگوں کو راضی کرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اپنی عادتوں کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لو، اپنی نگاہ کو پاکیزہ بناؤ، اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اپنے دل کو حسد، تکبر اور نفرت سے صاف کر لو، اور ہر صبح یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میرا ہر فیصلہ تیری رضا کے مطابق کر دے، اور میری زندگی کو تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی بڑا گھر نہیں، بڑی دولت نہیں، اونچا مقام نہیں، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی درست ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ بھی درست ہو۔ اگر یہ حاصل ہو گیا تو یقین جانو انسان نے وہ کامیابی حاصل کر لی جس کے بعد کوئی بھی ناکامی نہیں۔ جن چیزوں پر چلا کہ اللہ اس سے راضی رہا پوری زندگی، اور وہ سنت رسول کو پکڑ کر چلتا رہا، وہ انسان یقیناً کامیاب ہے۔ کامل کوئی بھی نہیں، ہر انسان گناہ گار ہے، کسی نہ کسی طریقے میں وہ خطا کرتا ہے۔ لازم نہیں کہ وہ زنا کرے، لازم نہیں کہ وہ فحش فلمیں دیکھے، لازم نہیں کہ وہ میوزک سنے۔ گناہ کسی بھی زمرے میں ہو سکتا ہے، آپ کی انسان وہ ہے ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ خطائیں ہوتی ہیں ہر انسان سے، لیکن بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہیں جو لوٹ آتے ہیں اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا اور اس پر میں نادم ہوں اور آپ سے اس پر توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور ہمیں اس حال میں دنیا سے رخصت فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے اعمال اللہ کو پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔